بوسنیا کی دردناک تاریخ۔ یورپ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی مکمل کہانی۔ یہ کہانی ہے یورپ کے دل میں واقع ایک ایسی سرزمین کی جہاں اذان کی آواز جرم بن گئی، جہاں مسلمان ہونا موت کی سزا ٹھہرا، اور جہاں دنیا نے سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند رکھیں۔ یہ کہانی ہے بوسنیا کی۔ بوسنیا کہاں ہے؟ بوسنیا یورپ کے بلقان خطے میں واقع ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں تہذیبیں ملتی ہے، مگر نفرت بھی یہیں جنم لیتی رہی۔ دارالحکومت سرائیوو، بڑی قومیں مسلمان، سرب آرتھوڈاکس، کروات کیتھولک، صدیوں تک یہ قومیں اکٹھی رہیں، مگر ایک دن نفرت نے سب کچھ بدل دیا۔ اسلام کی آمد 1463 میں عثمانی خلافت بوسنیا پہنچی۔ یہاں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ عدل، مساوات اور انسانیت سے پھیلا۔ مساجد تعمیر ہوئیں، مدرسے قائم ہوئے، مسلمان عیسائی یہودی ساتھ رہے۔ موسٹار برج صرف پل نہیں تھا، یہ تہذیبوں کے درمیان رشتہ تھا۔ حصہ 3، عثمانی زوال اور مسلمانوں کا زخم۔ 1878 میں عثمانی خلافت کمزور ہوئی اور بوسنیا پر آسٹریا ہنگری کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا گیا، شناخت دبائی گئی، زمینیں چھین لی گئیں۔ یہ پہلا زخم تھا، مگر آخری نہیں۔ یوگوسلاویا اور چھپی نفرت۔ بوسنیا یوگوسلاویا کا حصہ بن گیا۔ ظاہر میں سب برابر تھے، مگر اندر ہی اندر سرب قوم پرستی بڑھتی رہی۔ مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا گیا، دشمن سمجھا گیا۔ نفرت خاموش تھی، مگر خطرناک۔ آزادی اور جنگ۔ 1992 میں بوسنیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ یہ اعلان آزادی نہیں، مسلمانوں کے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ سرب افواج نے حملہ کیا، گاؤں جلائے گئے، مساجد تباہ، عورتوں کی عصمت دری، بچوں کا قتل۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ صفایا تھا۔ سربرینیتسا نسل کشی، جولائی 1995۔ سربرینیکا اقوام متحدہ کا سیف زون۔ مسلمانوں کو یقین دلایا گیا تم محفوظ ہو، مگر پھر 8000 سے زائد مسلمان مرد اور لڑکے الگ کیے گئے، گولیوں سے مارے گئے، اجتماعی قبروں میں دفن۔ یہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا قتل عام تھا۔ دنیا کی خاموشی۔ دنیا سب دیکھ رہی تھی، اقوام متحدہ ناکام، طاقتور ممالک خاموش۔ انصاف دیر سے آیا، یہ خاموشی بھی خون میں شامل تھی۔ جنگ کا خاتمہ 1995 میں ڈیٹن معاہدہ ہوا۔ جنگ رکی، مگر انصاف مکمل نہ ہوا۔ بوسنیا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ زخم آج بھی زندہ ہیں۔ آج کا بوسنیا۔ آج بوسنیا میں اذان گونجتی ہے، مساجد آباد ہیں، مگر مائیں آج بھی قبریں ڈھونڈتی ہیں۔ ہزاروں لاشیں آج بھی مل رہی ہیں۔ یہ زمین گواہ ہے کہ ظلم کبھی نہیں بھولتا۔ بوسنیا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہمیں مجرم لکھے گی۔ ظلم کہیں بھی ہو، اس کے خلاف آواز زندہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ انسانیت کے ساتھ ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تبصرہ کریں، اور سچ کو زندہ رکھیں۔